بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 20 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان اور نبی کی اطاعت۔ قرآن بتاتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اگر پیغمبر کی اطاعت کرنے سے کوئی گریز کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی کی اطاعت لازم ہے صاحب ایمان کے لیے۔ نبی خدا ہی کا تو نمائندہ ہے، نبی کی بات ماننا خدا کی بات ماننا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ ہی کی تو اطاعت نہیں کر رہا، خدا نے کہا کرو وہ نہیں کرتا، تو پھر پیغمبر کی اطاعت سے انحراف یعنی ہٹنا دراصل اللہ کی اطاعت سے ہٹنا ہوا۔ اس لیے خدا قبول نہیں کرتا کہ ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتا اگر کوئی انسان پیغمبر کی اطاعت سے ہٹے گا۔ ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء کی 65 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس آیت میں جو نکات بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پیغمبر خدا کا نمائندہ اور اس کی زبان ہوتا ہے، یعنی خدا نے اپنی بات کہنے کے لیے، اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس ہستی کو بھیجا ہوتا ہے، جس شخصیت کو بھیجا ہوتا ہے، اسی کو تو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو یہ خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی بات جو ہے وہ خدا کی بات ہے، چنانچہ یہ خدا کی زبان ہے۔ گویا کہ خدا اس کی زبان سے بول رہا ہے۔ جو کچھ یہ خدا کا پیغمبر، خدا کا نبی کہہ رہا ہے نا، وہی بات ہے جو خدا ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، صاحب ایمان کے لیے خدا کا نمائندہ حق کی حتمی حجت ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ایمان والا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا کو اس کی توحید کے ساتھ مانتا ہے، اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے، تو اس کے بعد خدا کا نمائندہ اس کے لیے حق کی حتمی حجت رکھتا ہے کہ جو وہ کہے گا حق بس وہی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جو خدا کے نمائندے نے کہا وہ عین حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہو سکتا، اس سے ہٹ کر کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ حق وہ بات ہے جو خدا کے نمائندے نے کہہ دی۔ یہ صاحب ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ یہ شعور بھی رکھے اور یہ عقیدہ بھی رکھے، اس چیز کو مانے کہ خدا کے نمائندے کی بات حتمی حجت ہے، یعنی اس سے حق ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، معاملہ ذاتی ہو یا اجتماعی، نبی کا فیصلہ سچے مومن کے لیے بیان حق ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، جھگڑا ہو گیا کوئی دو بندوں کے درمیان، یا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، یعنی سب لوگوں کے حوالے سے نبی نے کوئی فیصلہ کیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب جہاد کیا تو آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا کہ ہم اقدام کریں گے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جیسے بھی حالات پیش آئے تو ان حالات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ اقدام کریں گے، یہ کام کریں گے، جو بھی فیصلہ تھا۔ یہ اجتماعی ہو گیا، اور وہ کوئی ذاتی مسئلہ کسی شخص کو ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ ذاتی ہو یا اجتماعی ہو،
نبی نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا، اب سچے مومن کے لیے اس فیصلے کی کیا حیثیت ہے کہ بس یہ حق ہے، بیان حق ہے، یہ حق بیان ہو گیا. نبی کا فیصلہ جو نا یہ اسے بطور حق لینا ہے. اس نے ایسا نہیں کرنا کہ نبی کے فیصلے کو وہ سمجھے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. نہیں، اسے حق بات کے طور پر لینا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سچا مومن نبی کا فیصلہ بادل نخواستہ نہیں بلکہ دل و جان سے قبول کرتا ہے. یعنی جو سچا مومن ہے وہ نبی کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرے گا، بادل نخواستہ نہیں کہ بھئی ایک موڈ ہی آف ہے، یہ ماننا پڑ رہا ہے اور بڑی مشکل سے مانا جا رہا ہے، دل کے اندر انکار ہے لیکن اب انکار کیا نہیں جا سکتا تو انکار کر نہیں رہا، لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ نہیں یہ منکر ہی ہے، یہ ماننے میں نہیں کھڑا، ماننے والا بن کے نہیں کھڑا. تو فرمایا کہ نہیں، سچا مومن جو ہے نا نبی کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے. اس کے اندر یہ پہلو نہیں ہوگا کہ نبی کا فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس کو نہیں ماننا چاہتا، مجھے مجبوری سے ماننا پڑ رہا ہے. یہ سچے مومن کی بات نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان سے متعلق احادیث میں کیا وضاحت آئی ہے. یعنی ایمان جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے نبی پر ایمان ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ احادیث جو ہیں وہ قرآن مجید کے مدعا کو، قرآن مجید کی باتوں کو بعض جگہ بڑی تفصیل سے واضح کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جب خدا کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ایک حرام فعل کرتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے، جس کو خدا نے گناہ اور جرم قرار دیا ہے. جب کوئی شخص جو ایمان رکھتا ہو، خدا پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص جب زنا کرے گا تو اس کے ایمان کا اس وقت کیا معاملہ ہے؟ وہ اس وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. یہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ ایمان باہر نکل کے نا اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، جیسے پرندہ کوئی منڈلاتا ہے. ایمان دل میں ہو اور بندہ خدا کا نافرمان ہو، نافرمانی کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایمان باہر نکلتا ہے تو بندہ گناہ کر پاتا ہے. یعنی ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں، بڑی طاقتور چیز ہے. وہ تو اگر ذرہ بھر بھی ہو تو انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ تم تنگ اس معنوں میں کہ برائی سے باز آؤ، برائی سے توبہ کرو، برائی کو چھوڑو. تو یہ اور فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی شخص کسی کا مال چرانے کے لیے جب گھر سے نکلا، ارادہ کر لیا نکلا ہے، اب ایمان کو گھر میں چھوڑ کر نکلا ہے یا ایمان اس سے الگ ہو گیا، اس کے وجود سے الگ ہو گیا، وہ ظاہر ہے کہ اس نے عقیدہ نہیں بدل لیا. یہاں یہ بات واضح رہے، اس نے کوئی عقیدہ نہیں بدل لیا. عقیدہ تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور جو بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو بھی عقائد ہے یہ اس کے ٹھیک ہیں. لیکن ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ایک زندہ ایمان جو ہے نا متحرک ہوتا ہے انسان کے اندر، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. وہ جو متحرک ایمان ہے نا، وہ ایمانی کیفیت اس سے وہ خالی ہوتا ہے. اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. وہ شراب پی ہی نہیں سکتا جب تک ایمان دل میں موجود ہو. ایمان نکلتا ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے. یعنی خدا کی کہ عملاً خدا کے حکم کا انکار کرنے پہ کھڑا ہونا ہے، انکار والا کام کرنا ہے، تو پھر وہ حالت ایمان میں تو نہیں کیا جا سکتا. ایمان نکلتا تو وہ کرتے.
اب یہ انسان کا اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے یہ اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ یوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کا کفر کرتا ہوں، میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، یہ نہیں کہتا۔ ایمان کے اعتبار سے تو وہ انہی چیزوں کا قائل ہے، لیکن حالت ایمان میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس سے وہ خالی ہو جاتا ہے، پھر شراب پی لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے۔ تو ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ گناہ جمع نہیں ہوتا، یعنی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ گناہ اور جرم اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، یہ نکلتا ہے تو جرم آتا ہے اور گناہ آتا ہے۔ دوسری حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے بیٹے، اس کے باپ اور دوسرے سب لوگوں سے اس کو زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ جو ہم آیت دیکھ رہے تھے جس میں نبی کی اطاعت کا ذکر تھا کہ اطاعت نبی کی لازم ہے، اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو وہ تو آیت میں وہ بات بیان کی گئی، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ کہے مجھے وہ رسول جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اتنا عزیز نہیں ہے جتنا مجھے اپنا بیٹا عزیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اطاعت میرے بیٹے کو اگر چھین رہی ہوگی مجھ سے تو میں نہیں کروں گا، اگر میرے بیٹے کو کوئی نقصان دے رہی ہوگی تو میں بیٹے کو بچاؤں گا اور نبی کو چھوڑ دوں گا۔ اور اس کا باپ اگر وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ زیادہ کھڑا ہوں، نبی کے ساتھ اس کے بعد کھڑا ہوں، نبی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلے باپ اور پھر نبی، یا اور دوسرے لوگ جس سے بھی اس کو تعلق اور محبت ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، بہت عزیز دوست، بعض لوگوں کے یہاں دوستی اور تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی بھی دوسرا شخص اگر اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا رسول اسے باقی سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو، اس کے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور باقی جتنے تعلق اور رشتے ہیں ان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی زیادہ عزیز ہو، ظاہر عزیز ہوگا تو پھر اطاعت بھی کرے گا، اور اگر عزیز نہیں ہوگا تو اطاعت پھر ادھر لائن لگ جائے گی کہ اتنی اطاعت تو میں کروں گا، لیکن اس لائن سے آگے نہیں، کیونکہ آگے میرا باپ کھڑا ہے اس کو میں نے بچانا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یا میرا بیٹا کھڑا ہے تو اس کو میں نے بچانا ہے، یا میرا خاندان ہے، میرا گھر ہے، نہیں، ہر چیز نبی کے حکم پر قربان کرنے کی اگر نیت نہیں ہے تو پھر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی مسلم اور بخاری دونوں میں کتابوں میں آئی ہے۔ اگلی حدیث یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی ایک خاص پہلو کو بیان کر رہی ہے کہ خدا کی قسم، نبی وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان اس کے اندر کیسے ہوا کہ جب وہ فرق کرتا ہو اپنی ذات میں اور اپنے بھائی میں۔ فرمایا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے فلاں بھلائی پسند کرتا ہوں، فلاں خیر میں چاہتا ہوں، اور فلاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ملے اور یہ ملے، کوئی بھی چیزیں جو بھی ہو۔ اور اسے پوچھا جائے کہ تم اپنے بھائی کے لیے کیا چاہتے ہو تو کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس کو یہ خیر ملے، وہ والا خیر جو مجھے ملے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا اس طرح بھلا ہو جیسے میرا بھلا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو وہ بھلائیاں اور یعنی کہ اچھائیاں خوبیاں ملیں کہ جو میں مانگتا ہوں خدا سے، یا دنیا کی نعمتیں جو میں اپنے لیے مانگتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس خدا کے بندے سے کوئی تعلق نہیں جس کو اللہ نے اس کا بھائی بنایا ہے۔ حالانکہ بھائی کے لیے خدا نے جو فطری جذبات رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے جو پسند کرے گا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا۔
تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ایمان کی نشانی ہوگی کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنی بھائی کے لیے پسند کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایمان جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہی نہیں ہے، ایمان اپنی صحیح کیفیت میں موجود ہی نہیں ہے، کہ یہ شخص تو اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے اور پسند کرتا ہے۔ اسے ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، نہیں، قانونی طور پر مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ اصل میں ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس سے یہ شخص محروم ہے، یا ایمان کے جو درجات ہیں، ایمان کا جو کمال ہے اس سے محروم ہے۔ یہ ایمان ایک جیسے کہتے ہیں ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے اور ایک مریض ہوتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ صحت مند نہیں گنا جائے گا۔ حقیقت ایمان صحیح معنوں میں اس کے ہم موجود نہیں ہیں۔ چوتھی حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دائرۂ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ برائی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے مٹا دے۔ اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی برائی نظر آئے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے مٹائے، لیکن اگر اس کے اندر اس کی ہمت نہیں تو پھر زبان سے تو روکے کہ بھئی یہ برائی نہ کرو، اس کے بارے میں کوئی آواز بلند کرے، یہ برائی مٹنی چاہیے، اس کے خلاف کوئی احتجاج کرے، کوئی جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ یہ بھی نہ کر سکے، نہیں، زبان سے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے مجھ میں، تو دل میں برا ضرور سمجھے کہ یہ برائی ہے، یہ بری چیز ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی دل کے اندر اس سے نفرت ہونا ضروری ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ بس یہ 3 سطح ہیں، اس کے بعد تو پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر پھر کوئی ایمان نہیں، یہ تو برائی کو ناپسند ہی نہیں کرتا، اسے تو برائی ٹھیک لگتی ہے، بس صحیح ہے جی، مجھے کیا واسطہ، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یعنی مجھے کوئی نفرت کیوں کروں برائی سے۔ تو فرمایا کہ اگر دل میں بھی برا سمجھ رہا تو پھر ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے اس کے اندر جو پایا جاتا۔ یہ جو ہے نا یہ برائی کو دیکھنا، اس میں جو بریکٹو میں الفاظ لکھے ہیں شروع میں کہ آدمی اپنے دائرۂ اختیار میں، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ یعنی انسان اگر دائرۂ اختیار میں جو اس کا دائرہ ہے، مثلا جیسے ایک شخص ہے تو اس کا گھر اس کے دائرۂ اختیار کی چیز ہے، اسی طرح کوئی آفس ہے تو اس آفس میں جو بھی مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے، جو بھی اس کا ہیڈ آف دا آفس جو ہے، وہ اس کے دائرۂ اختیار میں ہے اس کا آفس جو ہے۔ کسی فیکٹری کا اونر جو ہے اس کے دائرۂ اختیار میں وہ فیکٹری ہے، کسی کالج کا پرنسپل جو ہے یا جو بھی اس کا بڑا ہے وہ اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ یونیورسٹی کا کوئی مالک ہے، کالج کا کوئی مالک ہے، کوئی باڈی ہے، اگر ایک بنی ہوئی 4 بندے ہیں جو اس کے یعنی کہ اس کالج کے یا یونیورسٹی کے مالک ہیں، تو وہ ان کے دائرۂ اختیار میں گنی جائے گی۔ اب یہاں اس یونیورسٹی میں، اس فیکٹری میں، یا اس فرد کو اگر دیکھیں تو اس کے گھر میں یا آفس کے والے سے دیکھیں تو جو ایک شخص کا اپنا آفس ہے جس میں وہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہاں برائی دیکھتا ہے تو وہاں تو وہ طاقت رکھتا ہے نا، اس کا دائرہ اختیار ہے، وہاں پر وہ بڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ برائی کو ختم کرے۔ یہ تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اسے لازماً ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ برائی کی مخالفت، وہ تو بڑی لوگ آج کل سارے جو ہیں وہ تو برائی کو برائی نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں یہ تو جو ہے فیشن ہے، یا یہ تو ایک طرز عمل ہے، یہ کوئی رویہ ہے، یہ آج کل تو یہی طریقہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ یہ ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ اسے یعنی کہ ہاتھ سے مٹائے۔ یا یہ شخص مثال بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے اب جوان ہو گئے ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنا ایک رنگ ڈھنگ اپنایا ہوا ہے، اس میں کئی غلطیاں ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں وہ غلطیوں کو ختم کر دوں۔ تو کہتے نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ میری مخالفت کریں گے، میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو مٹا سکوں۔ تو پھر زبان سے روکے، کہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ یہ نہ کریں، آپ کو اس سے ختم کرنا چاہیے اس برائی کو، یہ کہے،
اور اگر وہ اتنا کمزور ہے اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی ہیڈ ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، مالک ہے فیکٹری کا، کسی کالج کا، یونیورسٹی کا، لیکن ماحول کی خرابی کی وجہ سے یا اس کے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہمت بھی نہیں کہ زبان سے کہہ سکے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے کہوں، مجھے ہمت نہیں پڑتی، یہ بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ دل میں اس کو برا سمجھو کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ برا ہے. اگر مثلا کسی یونیورسٹی میں اوریانی فحاشی کا ماحول ہے تو جو اس یونیورسٹی کا اونر ہے، اس یونیورسٹی جس کی وہ یونیورسٹی ہے، وہ اگر کہتا ہے ٹھیک ہے آج کل ماحول یہی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اوریانی ہو، فحاشی ہو، کچھ بھی ہو، تو مجھے اس سے کیا، تو مکمل ایمان سے خالی ہے اس کا دل. لیکن اگر وہ دل میں برا سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے، سچی نفرت دل کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہمت نہیں کہ زبان سے روکے، اور اتنی ہمت نہیں کہ برائی کو ہاتھ سے مٹا دے، وہ ظاہر ہے وہ تو بہترین درجہ ہے نا. تو پھر دل میں برا سمجھتا ہے تو چلو ایمان تو بچ گیا اس کا. اگر یہ دل میں بھی برا نہ سمجھتا تو اس کے ہاں تو ایمان ہی کی نفی ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.